قدم الملائکۃ بالصلاۃ فطال شوقهم الیک فقدمت بسبعین صفا من الملائکۃ ما بین المشرق والمغرب لا يعلم عددهم الا من خلقهم فلما قضیت الصلاة جاء شرذمة من الملائکۃ یسلمون ویسألون فظننت انہم یسألون الشفاعة لأن اللہ فضلنی علی سائر الانبیاء بالحوض والشفاعة فسألت منهم ملائکۃ ربی کما قالوا لنا الیک حاجۃ فسألت منهم ملائکۃ ربی ما حاجتکم فقالت الملائکۃ اذا رجعت الى الارض فاقرأ علیا منا السلام. قابل قدر علماء کرام، ذاکرین اعظام، سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج ایک برادر مومن کا سوئم بھی ہے، یہ مجلس سے ایصال ثواب بھی ہے، محمد نذیر صاحب. دعا کرتا ہوں اللہ ان کے درجات کو متعالی فرمائے. اور آج شب بیداری کا بھی اہتمام ہے، جن جوانوں نے اہتمام کیا ہے بشمول شاہ نجف کی انتظامیہ، شرکائے محترم، اللہ آپ سب کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. بغیر کسی تمہید کے آج کا جو میں ٹاپک آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے روداد معراج. معراج الرسول میں ایک طویل حدیث ہے، پوری حدیث حافظے کی مدد سے پڑھو. یہ جو پڑھا تھا یہ ایک پیراگراف تھا، ایسے ہی 7 پیراگراف ہے، یہ بھی آدھا پڑھا تھا. آج کی پوری تقریر ہماری یہ ہے، دیکھتے ہیں اس روایت سے کیا نتائج ہمارے سامنے نکلتے ہیں. شروع کر رہا ہوں. قال نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لما عرج بی الی السماء، جس شب میں آسمانوں میں لے جایا گیا، فسرت الی السماء الدنیا، میں پہلے آسمان پر پہنچا، فأذن ملک من الملائکۃ وأقام الصلاۃ، ایک فرشتے نے وہاں اذان کہی اور اسی فرشتے نے اقامت کہی. فأخذ بیدی جبریل فقدمنی، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ قدم الملائکۃ بالصلاۃ فطال شوقهم الیک، اللہ کے رسول فرشتوں کو نماز کی جماعت کرائیے، یہ فرشتے آپ کے لیے اداس ہو چکے ہیں. فقدمت بسبعین صفا من الملائکۃ والصف ما بین المشرق والمغرب، میں نے ملائکہ کی 70 صفوں کو نماز پڑھائی، ہر صف کا طول و عرض مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا تھا. لا یعلم عددہم الا من خلقہم، خالق کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. ایک بات تو واضح ہو گئی، جب جبریل فرشتہ حضور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اونٹ چرانے والا حضور کو نماز پڑھانے کیسے آ گیا. میں نے نماز پڑھائی. فلما قضیت الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو گئی، جا شرذمۃ من الملائکۃ یسلمون ویسألون، میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے آگے بڑھے، ہر فرشتہ آتے ہوئے مجھے سلام کرتا اور مجھ سے حاجت طلب کرتا، اور ہر فرشتہ کہتا لنا الیک حاجت یا رسول اللہ، ہم محتاج ہیں، اللہ کے رسول آپ غنی ہیں.
ہم مانگنے آئے ہیں، آپ عطا کرنے آئے ہیں، ہم لیتے ہیں، آپ دیتے ہیں۔ گویا ہم نے تو فرشتوں سے سیکھ لیا ہے کہ اگر حضور سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے سلام کرتے ہیں، بعد میں سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے جب کہا لنا الیک حاجتن، یا رسول اللہ ہماری آپ کی طرف ایک حاجت ہے، تو میں نے کہا فقلت ما حاجتکم ملائکۃ ربی، اے میرے رب کے فرشتوں تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو قالت الملائکۃ، سارے ملائکہ، فظننت، میں نے پہلے یہ خیال کیا یسألون الشفاعۃ، شاید یہ شفاعت مانگنے آئے ہیں، لأن اللہ فضلنی علی سائر الانبیاء بالحوض والشفاعت، اس لیے کہ اللہ نے مجھے حوض کے ذریعے، کوثر کے ذریعے اور شفاعت کے ذریعے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ مگر میں حیران ہوا جب میں نے پوچھا تمہاری حاجت کیا ہے، تو کہنے لگے اذا نزلت الی الارض فقرا علی من السلام، یا رسول اللہ جب زمین پہ اتر جانا ہم فرشتوں کا سلام علی کو پہنچا دینا۔ یہ شب بیداری ہے، یہ سونے والی شب نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے جب یہ پوچھا، انہوں نے یہ کہا، میں نے کہا ملائکۃ ربی تعرفون حق معرفتنا، اے فرشتو تم ہمیں جانتے ہو کہ سلام پہنچا رہے ہو میرے بھائی کو میرے ذریعے۔ فرشتے کہنے لگے کیف لا نعرفکم وانتم اول مخلوق خلقہ اللہ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ ہی تو وہ اول مخلوق ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ تو ہم سے بھی پہلے پیدا ہوئے ہیں، اول مخلوق کو ہم کیسے نہ پہچانے۔ وَجَعَلَكُمْ مَقَاعِدَ لِلتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْلِيلِ، اللہ نے آپ کو میزان بنایا ہے، ترازو بنایا ہے، اسٹیٹس بنایا ہے، معیار بنایا ہے، اپنی تسبیح کا، اپنی تقدیس کا، اپنی تکبیر کا، اپنی تحمید کا اور اپنی تحلیل کا۔ فرمائیے کچھ مصائب پڑھ دوں کیا؟ میں مصائب پڑھ دیتا ہوں، میرے خیال میں آپ سننا نہیں چاہ رہے۔ محب ہو گئے، چلیے اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو زیادہ ڈوز بھی نہیں نہ دینی چاہیے، بہت زیادہ بھی عربی نہیں پڑھنی چاہیے۔ خیر اب تو میں پڑھوں گا، آج تو ساری پڑھوں گا، پوری روایت پڑھوں گا، اللہ کے فضل و کرم میں دیکھتا ہوں کہ کامیاب ہوتا ہوں یا فیل ہوتا ہوں، میں انشاءاللہ پڑھوں گا، پوری پڑھوں گا۔ خیر اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیوں نہ پہچانے، وانتم اول مخلوق خلقہ اللہ، آپ تو اول مخلوق ہیں، وجعلکم مقاعد، اللہ نے آپ کو معیار بنایا ہے، میزان بنایا ہے، ترازو بنایا ہے، اسکیل بنایا ہے، کس کے لیے؟ للتسبیح والتحمید، اللہ نے آپ کو معیار بنایا ہے تسبیح کا، والتقدیس اور تقدیس کا، والتکبیر اور تکبیر کا، والتحمید اور حمد کا، والتحلیل اور لا الہ الا اللہ کا، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ قبول ہی تب ہوتے ہیں جب آپ کے معیار پہ تلیں۔ وَخَلَقَنَا مِنْ أَشْبَاهِ أَنْوَارٍ كَمَا شَاءَ، اللہ نے آپ کو بنایا اپنے نور سے، ہمیں بنایا آپ کے نور سے، تو ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے۔
ہم تو آپ کے نور سے بنے ہیں. کننا نمر بکم، جب ہم پیدا ہوئے نا ہم آپ اہل بیت کے قریب سے گزرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کنتم تسبحونہ وتقدسونہ وتکبرونہ وتحمدونہ وتحللونہ. آپ کو ہم دیکھتے ہیں آپ تسبیح کر رہے ہوتے، آپ تقدیس کر رہے ہوتے، آپ تکبیر کہہ رہے ہوتے، آپ حمد پڑھ رہے ہوتے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے. وَكُنَّا نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ، کننا نسبح ونقدس ونکبر ونسبح ونحمد ونحلل بتسبیحکم وتقدیسکم وتکبیرکم وتحمیدکم وتحلیلکم. ہم جب گزرتے تھے آپ کو دیکھتے تسبیح کرتے ہوئے، تقدیس کرتے ہوئے، آپ کو دیکھتے اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے. ہم نے وہاں سے سیکھا ہے، آپ سے سن کے ہم نے تسبیح کی، آپ سے سن کے ہم نے تقدیس کی، آپ سے سن کے ہم نے اللہ اکبر کہا، آپ سے سن کے ہم نے الحمدللہ کہا، آپ سے سن کے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. شاگرد استادوں کو نہ پہچانے تو کسے پہچانے؟ جب آتے ہوئے پہلا سوال کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب زمین پہ اتر جانا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا، سلام پہنچا دینا. میں نے پوچھا اتنے فضائل کے بعد، اتنی جو انہوں نے تعریف کی، ہماری شاگردی کا اعلان کیا، استادی کو اناؤنس کیا، میں نے کہا کچھ میں آپ کو عطا کروں اور کوئی حاجت ہے؟ تو کہنے لگے اذا نزلت الی الارض فقرا علی من السلام. جب زمین پہ چلے جانا یا رسول اللہ علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا. فسرت الی السماء الثانیہ، میں دوسرے آسمان پہ پہنچا. فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، میرے ان کے ساتھ وہی ڈائلاگ ہوئے جو پہلے پہ ہوئے تھے نا، وہی انہوں نے کہا سلام پہنچا دینا. پہلے انہوں نے انیشلی کہا علی کو سلام پہنچا دینا. میں نے کہا جانتے ہو مجھے اور علی کو کہ سلام بھجوا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قالت الملائکۃ کیف لا نعرفکم، اللہ کے رسول ہم آپ آل محمد کو کیسے نہ پہچانے، وانتم صفوۃ اللہ فی خلقہ، اس لیے کہ اللہ نے جو 14 مصطفیٰ پیدا کیے ہیں وہ آپ ہی تو ہیں. والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، یہ جو قرآن کہتا ہے ایک مصطفیٰ پہ سلام نہیں ہے. والسلام علی عباد اللہ اصطفیٰ، اللہ کے بندوں پر، الذین جو اللہ نے چنے ہیں. یہ جو چنے ہوئے بندے ہیں یہ ایک مصطفیٰ نہیں ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، آخرنا محمد، یہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں، سارے کے سارے محمد. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قرآن میں آیا، حدیث میں یہ آیا. فرشتوں نے یہ کہا وَأَنْتُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، آپ ہی تو 14 ہیں جو مخلوق خدا میں مصطفیٰ ہے، آپ کے علاوہ کوئی مصطفیٰ نہیں. وَخُزَّانُ عِلْمِهِ، اور آپ 14 ہی تو ہیں
جو اللہ کے علم کے خزانے ہیں۔ وَأَنْتُمْ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ وَالْحُجَّةُ الْعُظْمَىٰ، آپ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہیں جسے پکڑ کے اللہ تک جایا جاتا ہے، آپ اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَأَنْتُمُ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ، آپ اللہ کی سائیڈ بھی ہیں، اللہ کی سائیڈ والے بھی ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي، اللہ خود تو کرسی اقتدار پہ نہیں بیٹھتا، اقتدار اللہ کا ہے، کرسیاں 14 کے حوالے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي وَأُصُولُ الْعِلْمِ، اور آپ علم الہی کی جڑیں ہیں، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے۔ جب اتنی تعریف انہوں نے کر لی تو میں نے کہا کچھ میں تمہاری خدمت کروں، پھر وہی کہنے لگے اذا نزلت الى الارض فقرا علیم من السلام، جب زمین پہ اتر جانا یا رسول اللہ علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ فصرت الى السماء الثانیۃ الثالثۃ، میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، وہی ڈائلاگ ہوئے، انہوں نے کہا سلام پہنچا دینا، میں نے کہا جانتے ہو مجھے اور علی کو؟ وہ کہنے لگے کیف لا نعرفکم وانتم باب المقام وحجۃ الخصام وعلی دابۃ الارض وفصل القضاء وصاحب العصا وقسیم النار غدا وسفینۃ النجا۔ ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ جس دروازے سے گزر کر ہم اللہ تک جاتے ہیں وہ دروازہ ہی آپ ہے۔ آپ سمجھے آل محمد کیا ہے؟ وہ دروازہ ہی آپ ہے۔ اور جب اللہ دشمنوں کے سامنے کسی کو دشمن کو پچھاڑنا چاہتا ہے، شکست دینا چاہتا ہے، تو آپ ہی کو تو بھیجتا ہے، خود تو نہیں آتا ہے۔ آپ حجت الخصام ہیں، یعنی آل محمد حجت ہے۔ حجت یعنی دلیل، دلیل ہوتی ہے دعوے کی۔ شاہ نجف میں اس جملے کی قدر کرنا، آج اعلان کر رہا ہوں، اللہ دعویٰ ہے، محمد و آل محمد اس کی دلیل ہے۔ یہ ہے اور یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے بھائی علی ہیں نا، یہ کائنات سے آپ کے بعد افضل ہے، ان سے کوئی افضل نہیں ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول فصل القضاء، آپ کے بھائی پوری کائنات میں فیصلے کرنے والے چیف جسٹس ہیں، خواہ فرشتے ہوں، بشر ہو، جن ہو، نسناس ہو، مخلوق ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، سماوی ہو، ارضی ہو، مائی ہو، ترابی ہو، جس کو بھی فیصلہ کرانا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے بھائی علی سے کراتا ہے۔ فصل القضاء یہ ہے، وہ صاحب العصا یہ ہے۔ جس طرح موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا تھا، آپ کے بھائی ہی تو ہیں جن کو اللہ نے ذوالفقار دیا ہے۔ یہ جو آپ کے بھائی علی ہے نا، قسیم النار غدا، فردائے قیامت انہوں نے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا ہے۔ ہمیں بھی تو جنت چاہیے نا یا رسول اللہ، اس لیے ہم کیسے نہ فضائل پڑھیں۔ یہ روش فرشتوں کی ہے، جو جنتی ہوتا ہے علی کے فضائل پڑھتا ہے، جو جہنمی ہوتا ہے فضائل علی سے جلتا ہے۔ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، یہ جو آپ کے بھائی ہیں نا، یہ نجات کا سفینہ ہے، جو اس میں آ گیا نجا، اور جو اس کو چھوڑ گیا وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَى النَّارِ يُرْدَى، وہ جہنم میں جھونک دیا گیا۔ وَأَنْتُمُ الدَّعَائِمُ وَأَقْطَارُ النُّجُومِ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ اللہ سے فاصلے کو میئر کرنے والے مائل سٹون تو آپ ہی ہیں۔ آپ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا دور رہ گیا۔ اور پھر اقطار النجوم، یا رسول اللہ ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ جو آسمان کے ستارے ہیں ان سے لوگ راستہ پوچھتے ہیں، ستارے آپ سے راستہ پوچھتے ہیں، ستاروں کے رہنما آپ۔
فصرت الی السماء الرابعۃ، میں چوتھے آسمان پر پہنچا، فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، فرشتوں نے وہی باتیں کی جو پہلے تینوں نے کی تھیں، انہوں نے بھی علی کو سلام بھجوایا، میں نے بھی کہا کیا جانتے ہو میرے ذریعے علی کو سلام بھجوا رہے ہو، کوئی معرفت رکھتے ہو ہم آل محمد کی؟ تو وہ کہنے لگے کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، وانتم شجرۃ النبوۃ وبیت الرحمت ومختلف الملائکۃ ومعدن الوحی، ہم آپ کو ومعدن الرسالت، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ اے آل محمد، آپ نبوت کا شجرہ ہے، رحمت کا گھر ہے، فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے، رسالت کی کان ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ جبریل بالوحی، یہ جو جبریل وحی لے کے آتے ہیں آپ 14 ہی پہ تو آتے ہیں، آج پتا چلا یہ کلنا محمد ہے، ان سب کے پاس جبریل آتا ہے، خواہ وحی کی صورت میں آئے یا الہام کی صورت میں۔ فصرت الی السماء الخامسۃ، میں 5ویں آسمان پہ پہنچا، فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو پہلے 4 کر چکے تھے، میں نے ان سے پوچھا جانتے ہو ہمیں؟ وہ پہلے تو کہا نا علی کو سلام کہنا، میں نے کہا جانتے ہو کہ علی کو سلام بھجوا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، وَكُنَّا نَمُرُّ بِالْعَرْشِ، ہم جب عرش کے قریب سے گزرتے تھے، مکتوب علیہ، اللہ نے قلم قدرت سے عرش پہ لکھ رکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی، اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے اور میں رب نے محمد کی مدد کی ہے علی کے ذریعے۔ آپ سوچ رہے ہیں یا علی مدد کہے نہ کہے، اللہ نبی سے کہلوا رہا ہے یا علی مدد۔ فَعَلِمْنَا مِنْ هُنَا، ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، ہم نے تو عرش پہ جب یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہمیں وہاں سے معلوم ہوا ان علیًا ولی من اولیاء اللہ، کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ اب میں آپ سے بھی کہوں گا آپ ہر کس و ناکس سے یہ کلمہ پڑھانے کی کوشش نہ کریں، یہ عرشیوں کا کلمہ ہے، فرشیوں کا نہیں ہے۔ عرش پہ لکھا ہے علی ولی اللہ، فرشی پڑھیں گے تو اتباع حملۃ العرش میں پڑھیں گے، پہلے انہوں نے پڑھا ہے، وہاں قلم قدرت سے اللہ نے لکھا ہے، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے۔ میں نے پھر کہا کچھ تمہاری خدمت کروں، پھر وہی کہنے لگے اذا نزلت الی الارض فقرا علیًا من السلام، جب روح زمین پہ اتر جانا یا رسول اللہ علی کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ فصرت الی السماء السادسۃ، میں 6 آسمان پہ پہنچا، میں جب وہاں پہنچا فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، ان سے بھی وہی ڈائلاگ ہوئے، انہوں نے کہا زمین پہ جانا تو علی کو سلام کہنا، میں نے کہا جانتے ہو ہمیں؟ وہ کہنے لگے کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، لما خلق اللہ جنت الفردوس، جب اللہ نے جنت الفردوس پیدا کی، وجعل علی بابہا شجرۃ، اللہ نے وہاں پر ایک بڑا درخت اگایا ہے جس کے بڑے پتے ہیں، بڑی ڈالیاں ہیں، بڑی شاخیں ہیں، ولیس فیہا ورقۃ، ان میں کوئی ایسا پتا نہیں، کوئی ایسی ڈالی نہیں ہے، مکتوب علیہ کہ جس پہ لیس فیہا، جس میں یہ لکھا ہوا نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی شبل ابی طالب العروۃ الوثقی وحبل اللہ المتین وعین اللہ علی الخلائق اجمعین۔
خدا نے فکر بزر کو حدود میں رکھا، خدا نے فکر بزر کو حدود میں رکھا، ہر ایک کمال علی کے وجود میں رکھا، خود اپنے ذکر سے پہلے خود اپنے ذکر کے بعد نبی کی یاد کو اس نے درود میں رکھا۔ نعرہ صلوات۔ چھٹے آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ آل محمد کو کیسے نہ پہچانے، اس لیے کہ جب اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا اس کے صدر دروازے پر اللہ نے ایک درخت اگایا، اس درخت میں ڈالیاں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، لامحدود پتے ہیں، لامحدود شاخیں ہیں۔ اس بڑے درخت میں لیس فیہا ورقۃ الا ومکتوب فیہا، اس میں کوئی ڈالی ایسی نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں جس پر یہ کلمہ نہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، وہ جو ابو طالب کے بیٹے علی ہیں وہ عروۃ الوثقی بھی ہیں، وہ حبل اللہ المتین بھی ہیں، اور اللہ کے غضب اور اللہ کی رضا کو چیک کرنے والا آلہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے۔ نبی نے کہا کچھ میں تمہاری خدمت کروں؟ آسمان ششم کے فرشتوں انہوں نے پھر وہی کہا جب زمین پہ اتر جانا فقرا علی من السلام۔ دو چیزیں سمجھانی ہے، ایک تو کتنے سلام ہو گئے اب تک؟ 6، میرا حشر ہو رہا ہے، 12 ہو گئے، 12، ایک آتے ہوئے، ایک جاتے ہوئے، شاباش، ایک انٹری، ایک ایگزٹ۔ اب ایک جملہ کہوں گے جوانوں، آج شب بیداری ہے، میں نے تو یہ سمجھا ہے اس حدیث سے آسمانوں کی انٹری بھی علی ہے، ایگزٹ بھی میرا مولا علی۔ کیوں شاہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وَسِرْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، یہاں مقالہ نہیں ہوا، وہ ڈائلاگ نہیں ہوا، یہاں ڈیفرنٹ تھا۔ عجیب ہے، ذرا سمجھیے یہاں کیا ہوا۔ میں نے دیکھا ہر فرشتے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ہمارے پاس بھی مجلس میں جنہوں نے کبھی تسبیح نہ پڑھی ہو مجلس میں پکڑ لیں گے، جیسے مقدس اردویلی صاحب بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے بندو یہاں یہ عبادت ہے، یہاں یہ علی علی کرنا عبادت ہے، یہاں تسبیح پڑھنا عبادت نہیں ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ وہ گھر میں کریں، وہ تہجد میں کریں، وہ بیوی بچوں کے سامنے کریں، ہمیں کیا دکھا رہے ہیں اب؟ جی ہاں، ایک دم تسبیحاں پکڑ لیں گے۔ تسبیح کا یہ موقع نہیں ہے، یہ تو جہاد کا موقع ہے، علی والوں نے جہاد کرنا ہے، علی کے فضائل بیان کر کے سن کے ریئیکشن دے کے۔ وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، آسمان ہفتم کے فرشتے، حضور کہتے ہیں انہوں نے کوئی نہیں کہا، نہ سلام کہا پہلے، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، وہاں گیا تو مشغول ہیں، وہ توجہ ہی نہیں کر رہے، بس وہ مگن ہیں تسبیح میں۔ تسبیح کیا تھی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کی حمد ہے جس نے آج وعدہ پورا کر دیا۔ قلتو ما وعدکم ربی ملائکۃ ربی، میرے رب کے فرشتوں، میرے رب نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ وصدق، اور اس نے تم سے وہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو کہا لما خلقنا من انوار اشباہہ، جب اللہ نے ہمیں آپ کے انوار سے پیدا کیا، آپ کے انوار سے، یہ یاد رکھ لیجئے، ان اللہ خلق ملائکتہ، یہ نبی فرما رہے ہیں، اہل سنت نے بھی لکھا ہے، تحقیق اللہ نے کائنات میں جتنے فرشتے بنائے ہیں اور جتنے فرشتے پیدا کرے گا، من نور وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کے نور سے بنائے۔
जितने फरिश्ते, लिहाजा मुझे तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो डर नहीं लगता न मलकुल मौत से, न रकीब व अतीत से, न मुनकर व नकीर से। मुझे तो डर नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि वो नूरे अली से बने हैं, मेरे दिल में नूरे विलायत अली। ये मिकनातीस लोहे को खींचता है, सोने को नहीं। जिस शय से कोई शय बनी होती है उसको खींचा जाता है। वो अली की नूर की विलायत खींच लेगी फरिश्तों की मोहब्बत को अली वालों की तरफ। आमाल तो कर रहे हैं, ये नहीं, ये ना समझिएगा नमाजें नहीं पढ़नी, नमाजें तो पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, कुरान भी पढ़ना है, सिला रहमी भी करनी है, तहज्जुद भी जरूर पढ़ें, सच भी बोलें, एक दूसरे को अजियत भी ना दें, प्यार से रहें, अखलाक से रहें, तरबियत औलाद करें, एहतराम वालिदैन करें, सिला रहमी करें, इसलिए कि हम आले मोहम्मद के शिया। वो तो हमने करना ही करना है, मगर डर नहीं लगता, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। बात खत्म करें। वो तस्बीह पढ़े जा रहे थे, मैंने पूछा कि अल्लाह ने क्या वादा किया था? जब अल्लाह ने पैदा किया ना या रसूल अल्लाह हमें आपके अनवार से, जैसे उसकी जात ने चाहा, तो फिर आपकी फ़ाओरेज़ा अलैना विलायतकुम, आप आले मोहम्मद की विलायत को हमारे लिए पेश किया गया। फ़क़बिलनाहा, हमने बसरो चश्म आपकी विलायत को कबूल कर लिया। विलायत आले मोहम्मद की शैतान कबूल नहीं करते, या फरिश्ते करते हैं या फरिश्तों जैसे करते हैं जो मासूम होते हैं, करीबे मासूम होते। हमने कबूल कर ली। फताला शौकोना इलैकुमा, हमें अल्लाह ने बताया आप दोनों भाइयों को भेज रहा है जमीन में, तो हम हो गए उदास कि हम क्या करेंगे। अल्लाह ने वादा किया हमसे, यूरीना का हुना, अल्लाह आसमानों में आपको एक दिन ले आएगा। हम वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आज वो दिन आ गया, अल्लाह आपको यहां ले आया। अम्मा शौकुना इला अली इब्न अबी तालिब, हम जब उदास हुए अली के लिए, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया खलक़हुल्लाहु खलक़ल्लाहु शबीहा शबीहा वजह अली मलकन, अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जो मुशाबे है सूरत अली बनाया है। अली के चेहरे की शबी बनाकर अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है, और हमें हुक्म दिया है कि जब भी तुम्हें शौक हो अली को देखने का, इस फरिश्ते की चेहरे की जियारत करो, इसके अराउंड तवाफ करो, और जो सवाब मिले वो अली के शियों के नाम अमाल में भेजो। मैंने पूछा अल्लाह के फरिश्तों आसमान हफ्तों के, पहले तो तुमने कुछ नहीं किए डाला, अब कोई खिदमत करूं तुम्हारी? तो वही बात, इज़ा नज़लत इलल अर्ज़ फ़क़रा अलीयम मिन्निस्सलाम, जब जमीन पे उतर जाना अली को हमारा सलाम पहुंचा देना। अच्छा, पहुंचा के लिए होता है अरसिल, अरसिल, यहां फ़क़रा कह पढ़ना। क़रात किसकी होती है? कुरान की। आज समझ में आ गई बात कि जिस तरह कुरान की क़रात है उस तरह अली के सलाम की क़रात है। वो सामित कुरान है, अली नातिक कुरान है। अब आगा मुख्तार कितने हो गए बता दे, अब कितने हो? 13। न्याज खा के आए हैं ना, न्याज के बाद सो जाते हैं। तो अब हो गए 13। कितने सलाम हो गए? 13, क्योंकि वो 7वें वालों ने तो किया नहीं ना, आते हुए नहीं किया, 13 हो गए, होने तो चाहिए 14। अब सुनिए, हुजूर फरमाते हैं जब मैंने मेराज को तर्क कर दिया, लम्मा तरक तो वह कुन तो अनजिलो इलल अर्ज़, मैंने जमीन की तरफ आना शुरू कर दिया, पीछे से मुझे खालिक ने आवाज दी, या अहमद, अहमद जरा रुक जा। दो बातें पहुंचाई, सुन ले, दोनों सुन ले। एक बात तो ये पहुंचाई, या अहमद
یہ میرا پیغام لے کے جا کہ اگر لَبِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيٍّ مَا خَلَقْتُ النَّارَ، اگر ساری کائنات علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یا علی یا علی، جیتے رہو جیتے رہو۔ بس روایت تمام ہو رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے لفظ بلفظ پڑھی ہے، لفظ بلفظ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ سن لیں اور اجازت دیں۔ وہ جملہ بڑا عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری بات جو اللہ نے کی، یا احمد اذا رجعت الى الارض فقرا علیم من السلام، اے میرے حبیب جب زمین پہ اتر جانا تو علی کو مجھ خالق کا بھی سلام کہہ دینا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب 14 ہو گئے، اب 14 پورے ہو گئے، مجلس بھی مکمل ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، علی کے شیعوں، حتیٰ کہ سنی بھائی بہنوں، ایمان سے بتاؤ، یہ جو علی نبی جا رہے ہیں، ہر جگہ علی کی سلامی ہو رہی ہے، فرشتے سلامی دے رہے ہیں، واپسی پہ اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے، اب ایمان سے بتاؤ اس حدیث معراج کو پڑھنے سننے کے بعد میں علی کو رضی اللہ عنہ کہوں یا سلام اللہ علیہ کہوں؟ ماشاءاللہ نوید بہت اچھے شعر پڑھتے ہیں، مگر قرآن کو اگنور نہ کریں۔ آج کل اگنور آپ کر رہے ہیں قرآن کو۔ خدا را قرآن پڑھیں، قرآن بھی پڑھنا، آل محمد کے فضائل بھی پڑھنے ہیں، قرآن کو بھی پڑھنا ہے، اور قرآن اپنے بچوں کو غیروں سے نہ پڑھاؤ۔ جی ہاں، بہت شکایات آ رہی ہیں، وہ مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، غیروں سے جو پڑھا رہے ہیں، اپنے علماء موجود ہیں، نجف میں علماء بیٹھے ہیں۔ چلیے یہاں کے علماء تو امیر ہیں، جناب آغا شیخ سرور بزرگ ہو گئے ہیں مثلا، یا مثلا آغا مختار بھی امیر ہیں مثال کے طور پر، تو وہ جو غریب بیچارے نجف کم میں بیٹھے ہیں ان سے پڑھا لیجیے۔ مولانا افتخاری ہیں، وہ تو پرنسپل ہیں، وہ کہاں بچوں کو پڑھائیں گے؟ مولانا علی رضا بھی انگلش میں تقریروں میں مشہور ہو گئے ہیں، تو وہ پڑھائیں گے نہیں۔ تو چلیے کم از کم آپ نجف کے طلبہ سے پڑھا لیں، علماء سے، قم والوں سے، غیروں سے نہ پڑھانا۔ یہ میں تنبیہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ مذہب چھوڑ جائیں گے۔ قرآن پڑھانا ہے تو اپنوں سے پڑھائیں۔ قم میں ہزاروں حافظ قرآن پیدا ہو گئے، ہزاروں۔ بس تقریر یہاں تمام ہو گئی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں پاس ہو گیا۔ پاس ہو گیا، ساری کی ساری حدیث میں نے، پہلے تو میں گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں کہ راجہ صاحب پتہ نہیں کیا اشارے کر رہے تھے، میں نے کہا پتہ نہیں خدا خیر ہی کرے۔ کلاس فیلو کے اشارے ویسے بھی ذرا آپ کو بتائیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ جن بزرگوار کی آج مجلس ایصال ثواب ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ جن بچوں جوانوں نے شب بیداری کا اہتمام کیا ہے، بشمول شاہ نجف کی انتظامیہ کے، ماتمیوں کے، نوہ خانوں کے، یہ ہمارے مہمان جو دور سے تشریف لائے ہیں، ہمارے جو نقوی برادران ہیں، یا جتنے بھی پڑھنے سننے والے ہیں، اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ آپ طویل زحمت نہیں دینی۔ آج میں چاہتا ہوں یہ جو شب بیداری ہے، میری حد تک میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی مجلس کو شبیہ پیغمبر کے ذکر، یعنی میں آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کے تھوڑے سے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو حسین ابن علی فجر سے لے کے عصر تک اپنے خزانے کے منہ کھول کے دیتے رہے۔ عصر کے وقت حصے کی بہن آئی، دائیں بائیں دیکھا، خزانے میں کچھ نہیں بچا تھا، اکبر اٹھایا، زینب کی گود میں رکھ دی۔ تب سے علی اکبر رات میں رہتے لیلا کے پاس،
मां के पास, दिन में रहते बीबी ज़ैनब के पास। 7वां रोज रहा होगा। बीबी कहती है कि मैं देखती ही कि हर रोज एक साया मेरे बेटे के सिरहाने खड़ा रहता, पिछले हिस्से में रात के तहज्जुद की नमाज के बहुत बाद। एक रोज मैंने हाथ बढ़ाया कि देखूं ये साया क्या है, तो आवाज आई, लैला मैं हुसैन हूं। मुझे करार नहीं आता जब तक मैं नाना की शक्ल न देख लूं। ये प्यार था हुसैन इब्ने अली का अपने बेटे के साथ। और जब बैनामा लिखा तो आपको मालूम है ना, उसमें लिखना होता है कि ये बै किसके नाम होगी, ये अलॉटमेंट, ये डिग्री किसके नाम होगी। तो हुसैन इब्ने अली ने सोचा क्यों ना इसे मैं अली अकबर के नाम कर दूं, ताकि शरीकतुल हुसैन का भी हिस्सा हो जाए और मेरा भी हिस्सा हो जाए। और आपने हमेशा सुना है ना, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। बाकी तो आपने बहुत तकरीरें सुन ली है कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। फिजिकली जब अली अकबर नकाब हटा के लड़े हैं ना, तो लोगों ने कहा रसूल आ गए। ये है आना मिन हुसैन, मैं करबला में अकबर की शक्ल में हुसैन से हूं। आधे इमाम हसन, आधे इमाम हुसैन शबीह रसूल थे, अकेले अली अकबर शबीह रसूल थे। क्या मकाम था अली अकबर का। मैंने तो यहां तक देखा है कि हर एक शहीद का गवाह मेरा मौला खुद बना। अकबर इतना प्यारा था कि जब अकबर को भेजने लगे तो कहा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम लक़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन्नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिका। बारेला हर एक शहीद का गवाह मैं बना हूं, हम शक्ल पैगंबर का गवाह तू बन। आज मैं उसे भेज रहा हूं जो हूबहू रसूल है, जो गुफ्तार में भी रसूल है, रफ्तार में भी रसूल है। रावी ने लिखा कि 2 ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी जिंदगी में बीवियों ने मातम किया, एक हुसैन इब्ने अली और एक अली अकबर। अली अकबर को बीवियों ने हल्के में खड़ा किया और बनी हाशिम की बीवियां बैन करती थीं और कहती थीं, वाह अकबरा वाह अलिया। एक बैन जो बहनों ने किया है ना, बहनें कहती हैं, या अखा रुद्दना इला हरम रसूलिल्लाह। अगर मरने ही जाते हो ना भैया, तो हमें नाना के रोजे पे पहुंचा दो। हमें किसके सपुर्द करके जा रहे हो। जितने भी जवान गए हैं, मेरा मौला एक जगह खड़ा रहता, जवान चला जाता। मेरे मौला कभी गिरे नहीं है जवान को भेजकर। रावी ने लिखा, जब अली अकबर गए हैं ना, तो खयाम की तनाबों से पांव अटक जाते थे। फातिमा का लाल मुंह के बल गिर जाता था, फिर संभलता था। यह भी जुमला कहा कि अकबर जरा रुक जाओ, एक मर्तबा मुझे अपना चेहरा फिर देखने दो। फिर रोका, मुकर्रर रोका। आखिर में कहा, अली अकबर जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं, घोड़े का रुख रखना मैदान की तरफ, अपने चेहरे का रुख रखना मेरी तरफ। रावी ने लिखा कि पहले तो मजलूम करबला आहिस्ता आहिस्ता चलते गए और ये कहते जाते थे, महलन महला या अलिया। अकबर जरा रुक जा, अकबर जरा रुक जा। जब अकबर का घोड़ा रेत के टीलों में गायब हुआ, फातिमा का लाल तेजी से चलने लगा। दौड़ते जाते थे, हाथ फैलाते जाते थे और कहते जाते थे, मेरा हम शक्ल पैगंबर बेटा किन बादलों में गुम हो गया। अकबर मैदान में चले गए। हुसैन इब्ने अली देख रहे थे, जब भी कोई जवान पुकारता हुसैन इब्ने अली को, शेर की तरह जाते। हमायल फरमाते, जुल्फिकार अलम भी उसी हाथ में होता, बाग भी पकड़ लेते, एक हाथ से लाशा उठाते उस शहीद का, या अली कह के ले आते। मगर जब जवान बेटे ने पुकारा, रावी ने लिखा, पिदर बरना पिसर जानू बजानू बाजू बबाजू रसीद।
مثل بچہ یک سالہ اندکی می رفت و می افتاد و می استاد، جس طرح ایک سال کا بچہ 2 قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، 1 قدم اور چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، گرتے تھے سنبھلتے تھے، گرتے تھے سنبھلتے تھے۔ میں نے گنا تھا ایک مرتبہ ارباب مقاتل کے جملوں میں، سوقت الحسین 80 مرتن، 80 مرتبہ فاطمہ کا لال اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے گرا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ راوی نے یہ بھی لکھا کہ جب بھی کوئی گرنے لگتا تو مولا کو مدد کے لیے پکارتا تھا، مگر 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ایک ام البنین کے بیٹے نے، ایک ہم شکل پیغمبر نے، غازی نے تو اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے چارے ختم ہو گئے، وہ جوان بھائی کی کیا مدد کرے گا۔ اور علی اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب بھی کوئی جوان پکارتا تھا تو بابا کے ساتھ میں جاتا تھا۔ اب غریب کا کون رہ گیا؟ جتنے بھی گرتے ہوئے سلام کرتے، سیدھا سلام کرتے، السلام علیکہ یا اخا، السلام علیکہ یا اماں، السلام علیکہ یا خالہ، مگر اکبر نے سلام مودع کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ بشیر حسین نجفی سے سن 1994 میں نے پوچھا تھا کہ علی اکبر نے سلام مودع کیوں کیا، الٹا سلام کیوں کیا گرتے ہوئے؟ علیکہ منی السلام یا ابتا، علیکہ منی السلام کیوں کہا؟ قبلہ ایک مرتبہ رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف، روتے رہے یا اکبر یا حسین یا زینب یا لیلہ کہتے رہے، پھر مجھے بتایا کہ اگر کوئی سیدھا سلام کرے شریعت محمد میں اگلے پہ جواب واجب ہے، اور اگر خود ہی سلام مودع کر دو، وداع والا سلام، فیئرویل والا سلام، جو مرنے کے لیے یقین رکھتا ہو وہ اگر پہل الٹا سلام کرے اس کا جواب واجب نہیں ہوتا۔ اکبر نے اس لیے الٹا سلام کیا، اب میرا غریب بابا نہ معلوم سلام کا جواب دے سکے یا نہ دے سکے۔ غریب زہرا آئے، سقطت امامتہ، امامہ میرے مولا کا گر گیا تھا، لاش پہ پہنچے، لاش اٹھائی، ایسے ہی میں نے تعبیر پڑھی ہے، پیشانی سے پیشانی ملائی، ہونٹوں سے ہونٹ ملائے، سینے سے سینہ ملایا، جیسے حاجی حج بیت اللہ کا قربانی کو آگے چلاتا ہے، اپنے نانا کی شکل کو آگے رکھا، 13 مرتبہ لاش رکھنی پڑ گئی، غریب سے لاش اٹھتی نہیں تھی۔ اللہ کسی دشمن کو بھی جوان بیٹے کی موت کا صدمہ نہ دے۔ حسین ابن علی سے جب لاش نہیں اٹھتی تھی تو کہتے تھے یا ابناء بنی ہاشم انصرونی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو، اگر برداشت کریں اور ناراض نہ